الجیریا۔ فرینڈس، کہتے ہیں عورتوں سے آرگومنٹ میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ مثال دی جاتی ہے کہ عورتوں کو وکیل ہونا چاہیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مثال الجیریا کی عورتوں نے سچ کر دکھائی ہے۔ الجیریا میں 70% وکیل عورتیں ہیں اور 60% کورٹ ججز بھی عورتیں ہیں۔ اگر آپ کا کوئی کیس پھنسا ہوا ہے تو آپ الجیریا آ جائیں، یقیناً کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد نعمان اینڈ ویلکم بیک ٹو دبئی اسٹوڈیوز۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں امیزنگ اینڈ سرپرائزنگ فیکٹس کا ایک نیا ایپیسوڈ۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ فرینڈ، 1830 جب فرانس نے الجیریا کے کیپٹل الجائرس پہ حملہ کیا، اس سے پہلے الجیریا بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا۔ پھر 1830 سے 1962 تک الجیریا فرانس کے قبضے میں رہا۔ 1954 سے 1962 تک جنگ آزادی لڑی گئی جس میں 10 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ فرینڈ، الجیریا نارتھ افریقہ میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا کنٹری ہے۔ الجیریا کا ٹوٹل رقبہ 23,82,000 اسکوائر کلومیٹر ہے اور یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 10واں بڑا ملک یعنی پاکستان سے تقریباً 3 گنا بڑا ملک ہے، لیکن ٹوٹل آبادی صرف 4,38,50,000 ہے، یعنی آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے 6 گنا چھوٹا ملک ہے۔ فرینڈز، الجیریا کی 90% آبادی ٹوٹل الجیریا کے صرف 12% حصے میں آباد ہے، کیونکہ الجیریا کا تقریباً 80 سے 90% حصہ ڈیزرٹ پہ مشتمل ہے۔ اس کو سہارا ڈیزرٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الجیریا کا بارڈر 6 کنٹریز کے ساتھ لگتا ہے، جن میں تونسیا، لیبیا، نائگر، مالی، موریٹانیا اور موروکو شامل ہے۔ الجیریا کے ایک سائڈ پہ البوران سی لگتا ہے جس سے آگے یورپی یونین کا کنٹری اسپین آتا ہے۔ الجیریا نیچرل ریسورسز کا مالک ہے، جن میں آئل اور گیس سب سے زیادہ ہیں، اور اسی ریسورسز کی وجہ سے الجیریا افریقن نیشن، یونائٹڈ نیشنز اور عرب لیگ کا ایک اہم رکن ہے۔ انرجی کی یہ ریسورسز الجیریا کے ایکسپورٹ کی بیک بون ہے اور اس ایکسپورٹ سے ایک میسیو انکم ملک کی اکانومی میں شامل ہوتی ہے۔ الجیریا ایک اسلامی ملک ہے، 99% لوگ مسلمان ہیں اور باقی کچھ لوگ دوسرے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، لیکن الجیرین لا آپ کو مذہبی آزادی دیتا ہے۔ الجیریا میں ایک کیتھولک چرچ ہے جس میں لکھا ہوا ہے آور لیڈیز افریقہ پرے فار اس اینڈ مسلمز۔ یہ سائن شو کرتا ہے ہم جہاں رہتے ہیں اس کنٹری میں ایک دوسرے کے مذہب کو رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ فرینڈز، کہ آپ جانتے ہیں الجیریا کا گرمیوں میں درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے؟ ویسے تو افریقہ کے تمام ہی ممالک گرم ہیں، لیکن الجیریا کا ٹمپریچر 51 ڈگری تک چلا جاتا ہے۔ یہ ٹمپریچر اتنا تیز ہے کہ آپ کی سکین کو جلا دے، لیکن وہاں کے لوگ زیادہ گرمی میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ الجیرین فلیگ کافی سمبولک ہے۔ اس میں موجود کلرز میں گرین کلر مسلم کمیونٹی، نیچر اور آل گڈ تھنگس ان دا کنٹری کو شو کرتا ہے، جبکہ وائٹ کلر پیس اور ہیومینٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ فلیگ میں موجود ریڈ کریسنٹ اور سٹار ملک کے لیے دیے گئی قربانی اور مشکل وقت میں ملک کے لیے لڑنے والے جوانوں اور آزادی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ الجیریا دنیا کا واحد کنٹری ہے جس کا نیشنل اینتھیم میں 2 ملکوں کا نام آتا ہے۔ الجیریا کے نیشنل اینتھیم کو قسامن کہتے ہیں۔ یہ 1962 میں کمپوز کیا گیا تھا۔ الجیریا کے علاوہ دوسرے جس ملک کا نام آتا ہے وہ فرانس ہے۔ دراصل الجیریا میں جب آزادی کی تحریک چلی اور فرانس سے آزادی حاصل کی گئی، اس وقت یہ نیشنل اینتھیم لکھا گیا تھا۔ فرینڈز، الجیریا نے 2 نوبل پرائز اپنے نام کیے ہیں۔ پہلا پرائز مسٹر البرٹ کیمس نے 1957 میں حاصل کیا۔ انہوں نے یہ پرائز لٹریچر میں کام کر کے حاصل کیا۔ فرینچ زبان میں ڈیلماز آف ہیومن کانشنس کے بارے میں ریسرچ کی۔ دوسرا نوبل پرائز مسٹر کلاڈ کوہن تنوڈجی نے 1970 میں فزکس کی کیٹیگری لیزر کولنگ اینڈ ٹرپنگ ایٹمز پہ کام کر کے حاصل کیا تھا۔ فرینڈز، الجیریا کا ایریا جس کا نام تسلی این آجر ہے، یہ 44,738 اسکوائر مائلز پہ محیط ہے۔ یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہے۔ 1933 میں یہ ایریا ڈسکور ہوا اور یہاں پہ ابھی تک پتھروں پہ بنائی گئی 1,50,000 مختلف ڈرائنگز ڈھونڈی جا چکی ہیں۔ ان میں سب سے پرانی ڈرائنگ 10,000 BC سال پرانی ہے۔ 2018 میں الجزائر میں کچھ پتھروں سے بنائے گئے نمونے ملے جو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد 26 لاکھ سال پہلے
कैसे रहते थे, और ये भी साबित करता है कि अफ्रीका में लोग लाखों साल से आबाद हैं। फ्रेंड्स, दुनिया में बनाई गई मसाजिद में सबसे बड़ा मीनार ग्रेट मॉस्क ऑफ अल्जीरिया का है, जिसका नाम है डजमा अल जज़ायर। ये मीनार 1870 फीट लंबा है। अल्जीरिया की कोर्ट में अपनी तर्ज का अनोखा केस अभी तक पेंडिंग चल रहा है। कुछ साल पहले एक शख्स गधा खरीदने गया और मालिक के साथ बहस के दौरान गधे ने वो पैसे खा लिए जिससे गधे को खरीदा जाना था। फिर इस बात पे लड़ाई शुरू हो गई कि अब इस गधे का मालिक कौन है, और जिसका फैसला आज तक अदालतों में पेंडिंग चल रहा है। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको अल्जीरिया का छोटा सा सफ़र, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।